بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ہوں حکیم سے زین الحسن کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ایل ٹی وی۔ کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ خشکی بادی تیزابیت کی علامات کیا ہیں، وہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کا خشکی بادی والا تیزابیت والا مزاج ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بہترین علاج جو ہے نا، اگر آپ کو، کیونکہ آج کل یہ سمجھ لیں کہ 70% لوگ ایسے ہیں جن کو یہی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے اندر خشکی تیزابیت ایسیڈیٹی جو ہے بادی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، حرارت کی کمی ہوتی ہے، وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں، اور بواسیر کا مسئلہ، بادی کا مسئلہ، جوڑوں کا درد، معدے کا مسئلہ، قبض کا مسئلہ، معدے میں جلن کا مسئلہ، نیند کی کمی، سر کے بال گرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو خشکی بادی تیزابیت کی وجہ سے ہوتی ہیں، سوداویت جسم میں زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آج میں ایسی ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے، بہت زیادہ محنت کر کے ایک نچوڑ میں نے آپ کو اس میں دے دوں گا، اینڈ تک ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ کسی حکیم یا ڈاکٹر سے اس کے بارے میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، جتنی چیزیں ہیں میں نے ریٹن لکھ کے آپ کو اس میں بتا دی ہیں، تاکہ آپ ایک تو اس کے اسکرین شاٹ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، اس کو بار بار دیکھ کے آپ یاد بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا ناشتہ استعمال کریں، کون سا قہوہ استعمال کریں، کون سا سفوف آپ استعمال اس میں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے مزید بھی اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی تو اینڈ میں نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے اپنا واٹس ایپ کے، مزید رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہترین ویڈیو آپ نے ضرور اینڈ تک دیکھنی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے جی اجوائن، پودینہ اور تیز پات۔ اجوائن پودینے کا ہر کسی کو پتہ ہے، تیز پات جو ایک کڑی پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں، پنسار سٹور سے مل جاتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کا آپ نے قہوہ بنا کے پینا ہے۔ 1 کپ پانی میں اس کو ابال کے اس میں گڑ ملانا ہے یا شہد ملانا ہے، چینی نہیں ڈالنی، شکر نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے؟ دیسی گڑ ہو یا شہد ملا کے اس کا قہوہ آپ نے صبح دوپہر شام 2 ٹائم 3 ٹائم یہ لازمی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جتنا یہ استعمال کریں گے آپ کا تیزابیت کا مسئلہ کم ہوتا جائے گا۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بادی چیزوں کا استعمال آپ نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جتنی پکوڑے، سموسے، بڑا گوشت، چکن، اس طرح کی چیزیں، چاول، بریانی وغیرہ، یہ چیزیں، یہ کیونکہ آپ اگر غذائی طور پہ پرہیز ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو آپ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی ڈائٹ کو چینج کریں، جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ کھانی شروع کر دیں، اور جو چیزیں منع کی ہیں وہ نہ کھائیں۔ اچھا، تیز پات کا پانی استعمال کریں، اس سے مراد یہ ہے کہ تیز پات آپ لیں، ایک گلاس پانی میں اس کو بوائل کر لیں، جب بھی پینا ہو آپ اس کو نارمل جب ٹیمپریچر پہ ہو تو وہ پی سکتے ہیں، یا ایک بوتل میں آپ صبح پوری بوتل ابال کے رکھ لیں، جب بھی پانی پینا وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ روزانہ واک، تیزابیت کے مریضوں کے لیے، حرارت کی کمی والے مریضوں کے لیے واک جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے مریضوں کے مسام بند ہوتے ہیں، انہیں پسینہ کم آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو آپ نے واک ضرور کرنی ہے، جس سے آپ کے جسم میں حرارت پیدا ہوگی، خشکی کم ہوگی، کیونکہ خشکی جب حرارت پیدا ہوتی ہے جسم میں تو خشکی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نسخہ جو ہے لوگ پوچھتے ہیں، نسخہ آپ نے تیز پات، پودینہ اور سرخ رائی، یہ 3 چیزیں لے لینی ہے برابر وزن، ان کو پیس کے چھوٹی چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد آپ استعمال کر لیں۔ ناشتہ آپ جو ہے بادام، کشمش، اخروٹ، یہ آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں کھا کے اوپر سے دودھ گائے 1 کپ گائے کا دودھ استعمال کر لیں، یہ آپ کا ہو جائے گا ناشتہ، ٹھیک ہے؟ اوپر سے آپ قہوہ بھی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بادام، اخروٹ اور کشمش یہ آپ نے کھانی ہے، رات کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اور دوپہر کو کوشش کریں بکرے کا گوشت تھوڑا سا اگر گوشت ہو جائے، اور اس میں آپ کدو ٹیڈے بھی ملا سکتے ہیں، دیسی گھی بھی اس میں آپ ملا کے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل سرسوں کا ساگ ہے، میتھی ہے، وہ بہت اچھی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دالوں میں دال مونگ پیلی والی جو ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، دیسی گھی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اچھا، سالن میں آپ نے پیاز ٹماٹر کوشش کریں نہ ڈالیں، یا کم از کم ڈالیں۔ تھوم، ادرک، سرخ مرچ، کالی مرچ، تیز پات، ہلدی اور نمک، یہ آپ نے مسالوں میں زیادہ استعمال کرنا ہے۔ سرخ مرچ کے بارے میں لوگوں کا ایک خیال ہے کہ وہ نقصان دہ ہے، لیکن حرارت کی کمی والے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین ہوتی ہے، تیزابیت ایسیڈیٹی والے مریض کے لیے وہ بہت ہی بیسٹ ہے، وہ لازمی استعمال کریں۔ کالی مرچ کا زیادہ استعمال کریں۔ فروٹ میں کوشش کریں
میٹھے انگور پپیتا زیادہ استعمال کریں، گرما آ جائے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈی چیزیں جیسے کیلا ہے، مالٹے ہیں، امرود وغیرہ وہ حرارت کی کمی جب ہوتی ہے، تضابیت ہوتی ہے تو اس کے لیے نہیں ٹھیک ہوتے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیلے زیادہ کھائیں، وقتی طور پہ اگر ان کے جلن وغیرہ کے سکون آئے گا، لیکن وہ اس سے پراپر حال نہیں ہوتا. دیسی انڈا بہت اچھا ہے، وہ لازمی استعمال کریں. دیسی مرغی اگر دیسی گھی اس میں 1 چمچ ڈال کے استعمال کریں تو سب سے بیسٹ ہے. یہ ساری وہ چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر یہ آپ استعمال کریں لانگ ٹرم تک آپ کے بال سیاہ رہ سکتے ہیں، آپ جوان رہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، آپ وسیع بادی اس طرح کے مسئلے جوڑوں کے درد نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے. مٹی کے برتن اگر استعمال کر لیں، کھانوں میں سرسوں کا تیل ایسے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جن کو تیزابیت کا، ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، تو سرسوں کا تیل اگر آپ استعمال کریں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ محمد وآل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں، صلوات کی کثرت رکھیں اور ان کے صدقے میں اپنی بیماری کی شفا مانگیں، تو انشاءاللہ محمد وآل محمد کا صدقہ آپ کو ضرور شفا حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے ساتھ لازمی کرنا ہے. اور جب میں نے اتنی محنت کی ہے، سب کچھ ریٹن، اتنی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے، تو آپ کا بھی ایک حق بنتا ہے اور صدقہ جاریہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ پرانے سے پرانے جو لوگ جو ان بیماریوں میں، ان مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ اس سے شفا حاصل کر سکے. کیونکہ جب تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے، مریض کو جلن ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کا کوئی، تو لوگ بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں، اس سے ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا، یہ حرارت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.